ہاؤ ذکر کین چینج آور لائف وی کین ناٹ ایون امیجن. تو اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ بات ہمیں قرآن نے سکھائی ہے. لیکن حقیقت میں ہمیں یہ بات سمجھ آنے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ بیکاز ہم اس چیز پہ کو عمل میں نہیں لاتے، ہم اس چیز کو ایکشن میں نہیں لاتے. ہمیں لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ہو ہی تو رہا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. تو ذکر کیسے انسان کی زندگیاں بدلتا ہے؟ نمبر ون از انسان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے. اس بات کو جب آپ عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں دہراتے ہو تبھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار ایکچوئل میں ذکر کین ہیل یور ہارٹ. نمبر ٹو از آپ اسٹریس اور اوور تھنکنگ سے دور رہتے ہو. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہو نا ذکر میں، اتنا زیادہ نگیٹیوٹی، اسٹریس، اوور تھنکنگ، یہ ساری چیزیں کانسٹنٹلی ہمارے ذہنوں میں گھوم رہی ہوتی ہے. تو ہم ان چیزوں سے بالکل دور رہتے ہیں کیونکہ ہماری زبان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. نمبر تھری از ذکر اللہ کے قریب کر دیتا ہے ہمیں. بیکاز جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، ان کا نام لے رہے ہو روزانہ، بار بار، دن میں کتنی بار اپنے زبان سے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ نہ ہو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب نہ ہو. بیکاز دیٹ کین، آپ کا جو رشتہ ہے نا دو لوگوں کا، آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ بہت بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. نمبر فور از آپ کا ایمان. آپ کے ایمان میں جو مضبوطی آتی ہے، ہمارے ایمان کتنے کچے ہیں، اتنے کچے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. کوئی بھی چھوٹی ناگہانی چیز ہوتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہتا، ہمارا کمزور پڑنے لگتا ہے. تو ذکر سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، آپ کے دل میں مضبوطی آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نمبر فائیو از شیطان کے وسوسے. ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے. آپ کا اپنا نفس ہے اور شیطان ہے. اگر جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، اس دن لائک یو کین ناٹ ایون امیجن کہ آپ کی زندگیوں کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات آپ کی طرف سے نہیں ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں. تو شیطان کے وسوسے سے دور رہیں گے، کیونکہ شیطان آپ کے پاس تبھی آئے گا نا جب آپ اللہ کے ذکر نہیں کر رہے ہوں گے. وہ آئے گا ہی نہیں جب آپ کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہر وقت ہوگا، استغفر اللہ ہر وقت ہوگا. تو شیطان کا بھٹکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو پلیز اس کے وسوسوں سے دور رہیں. آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. آئی ایم ناٹ کڈنگ. آپ کی دعاؤں میں برکت آئے گی، آپ کے وقت میں برکت آئے گی، آپ کے رشتوں میں برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی. ذکر کے اذکار کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی. تو پلیز اس چیز کو سمجھیے کہ آپ کی لائف میں بہت برکت آتی ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا صبر، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ جتنی بھی دعائیں کر لیں آپ کو فوراً نہیں ملتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے صبر کا امتحان بھی لیتے ہیں. اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو صبر کرنے کی طاقت بھی آتی ہے اور آپ کے اندر ہمت بھی آتی ہے. آپ کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ویٹ کروں گا، جب صحیح وقت آئے گا میں ویٹ کروں گا، میں ٹرسٹ کرتا ہوں اللہ پہ. تو صبر کرنے کی قوت اور طاقت آپ کی بڑھ جاتی ہے. اینڈ سکسیسفل آر دوز ہو آر صابرین، رائٹ؟ تو ہم نے صبر کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہمیں یوں نہیں مل جائے گی. وی ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. اینڈ ایز آئی سیڈ دیٹ صرف اور صرف آپ کی دعاؤں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی پورے دن میں برکت ہو جاتی ہے. پورے دن میں وچ مینس کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس میں کس طریقے سے وہ کام جو ہے وہ وسعت بڑھ جاتی ہے، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن. تو اس چیز کو بھی سمجھیے کہ یار آپ اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کوئی لائک ٹرانسفارمیشن جرنی کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو سے Allah's name at every second of your life because this is what you are here for. You have to imagine this. And then that at the end of the day ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نا. تو دیٹ از دا فرسٹ قدم جو آپ لے رہے ہوتے ہیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. تو اب آپ اور اپنی ڈیلی زندگیوں میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یار ہماری آخرت کی کیسے تیاری کرنی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے.
اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور بے شک ملتا ہے، پلیز اس بات کو سمجھیے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔